الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ جل جلالہ امن والہ کا بے انتہا کرم فضل رحم ہوا کہ اس رب نے ہمیں دین کی باتوں کو کہنے سننے کے لیے جمع فرمایا، جس سے محبت ہوتی ہے اور جس کو نوازنا چاہا جاتا ہے اسی کو توفیق ملا کرتی ہے۔ میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے، یہ میری آپ کی سعادت مندی ہے۔ ہمیں یہاں لایا گیا، ہم آئے نہیں ہیں، اس کا فضل ہوا اس لیے ہم یہاں آئے۔ رب کا فضل ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ
ایسے مواقع کی اور اس کی طرف سے کیے جانے والے فضل و کرم کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت تک عاجز اور محتاج بن کر دین کی باتوں کو کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ذمہ داری جب اچھی طریقے سے پوری کی جاتی ہے اور ذمہ داری کو نبھایا جاتا ہے تو ذمہ داری کے نبھائے جانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ثمرات اور اس کی نتائج کو بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ جس لائن کی محنت ہو اس لائن کی محنت کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر پورا کیا جاتا ہے تو اس لائن کی محنت کا نتیجہ بہتر نکلتا ہے۔ دنیاوی کام ہو، اخروی کام ہو، دینی کام ہو، دنیاوی کام ہو، اگر اس کو اسی طریقے سے کیا جاتا ہے جس طریقے کی وہ ذمہ داری ہے تو پھر اس ذمہ داری کے ادا ہونے پر نتیجہ وہ نکلتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اگر ذمہ داری ایسے نہیں نبھائی گئی اور ایسے ادا نہیں کی گئی تو نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو ہم چاہتے ہیں۔ محنت کرنے والا جو نتیجہ چاہتا ہے وہ نہیں آتا، اس لیے کہ محنت کی لائن کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا نہیں ہوئی ہے۔ ایک آدمی کالی کلوتی بھینس خرید کر لایا جس کا رنگ کالا ہے، جس کے سینگ بڑے ہیں، جس کی دم لمبی ہے، جس پر کسی قسم کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ اس نے اس بھینس کو خرید کر اپنے گھر لے جا کر اپنی آنگن میں کھوتے پر باندھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہنے والوں نے کہا یہ کالی کلوتی بھینس کیوں لایا؟ لانے والے نے کہا اس لیے لایا ہوں کہ اس کے ذریعے سے بہت نفع ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ پھر لانے والا اس کی ایسی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کے پیچھے ایسی محنت کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کما حق ادا کرتا ہے اور اس کی ہر قسم کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرنے میں کسر نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ وقت پر اس کو چارہ دینا، اس کو دانا وغیرہ دینا، اس کو پانی وغیرہ دینا، اس کو برابر ادا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ رات میں اگر آنکھ کھلتی ہے تو اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے اس بھینس کی ضرورت کی فکر کرتا ہے اور اس بھینس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے کھونٹے کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس دیکھتا ہے چارہ دانا ہے کہ نہیں۔ اگر چارہ دانا نہیں ہے تو رات کی گھتاں گو اندھیریوں میں گہری نیند سے اٹھا تھا، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، آنکھوں میں نیند ہے، بدن میں سستی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چارے دانے کا انتظام کرتا ہے اور دانا چارہ دے کر اس کو پھر اپنی نیند پوری کرنے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پھر بستر پر آ کر آرام کرتا ہے۔ صبح کے سویرے میں اٹھنے کے بعد پھر اپنی ذمہ داری بھینس کے متعلق جو تھی وہ پوری کر رہا ہے، یہاں تک کہ موسم گرما میں گرمی سے بچانے کا انتظام، موسم باراں میں بارش سے بچانے کا انتظام، موسم سرما میں سردی سے بچانے کا انتظام کرتا ہے۔ اپنے رہنے کے گھر کے وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، لیکن بھینس کے رہنے کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرتا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھینس اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، وقت پر دودھ دے رہی ہے، اور اتنا دودھ دے رہی ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کی محنت کرنے کے نتیجے میں اس نے جو سوچا ہے کہ میں جتنی محنت کروں گا اتنی مقدار میں وہ دودھ دے گی، زیادہ سے زیادہ دودھ دے گی، اس لیے اس کے پیچھے خوب محنت کرتا ہے، تن من لگا کر محنت کرتا ہے، اور اس کی جو مقدار ہے اس مقدار میں اس کو دودھ ملتا ہے، نتیجے میں اس کا دودھ جتنا چاہیے اتنا ملتا ہے، وہ خوش رہتا ہے۔ وہی بھینس جب ذمہ داری سے ہٹ جاتی ہے اور دودھ دینے کی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری میں وہ تال متول کرنے لگتی ہے، کبھی دیتی ہے کبھی نہیں دیتی، محنت کے باوجود بھی، اس کے دانہ پانی کا انتظام کرنے کے باوجود بھی اتنا نہیں دیتی جتنا دینا چاہیے، تو پھر وہ مالک اس کی محنت میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور وہ دانہ پانی دینے میں بھی وہ فکر نہیں کرتا جو پہلے کرتا تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا اتنی محنت کیوں نہیں کرتا جتنی پہلے کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے اب بھینس وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتی جو پہلے ادا کرتی تھی۔ وقت آنے پر اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر اس کو انجیکشن کے ذریعے سے ذمہ داری پر لانے کی فکر کی جاتی ہے کہ انجیکشن کے زور پر وہ دودھ نکالیں اور دودھ مہیا ہو اور ہماری ضرورتیں پوری ہو، لیکن انجیکشن بھی کام نہیں کرتا تو وہ پھر بھینس کو بیچ دیتا ہے، کسائی کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب ہمارے کام کی نہیں رہی ہے۔ ذمہ داری سے ہٹی تو اس کا ویلیو گھٹ گیا، اس کا ویلیو کم ہو گیا، اس کا پوزیشن کم ہو گیا، وہ پوزیشن نہیں رہا جو پہلے تھا، وہ وقت اور عظمت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری سے ہٹ گئی۔ وہی میرا اور آپ کا حال ہے، جب ذمہ داریوں پر رہیں گے، دین اور دین کی محنت، ایمان اور ایمان کی محنت، کلمہ اور کلمے کی محنت، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو زندگی دی ہے اور جس ذمہ داری کے تحت مجھے آپ کو یہ دن رات ملے ہیں، جس ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے، جس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو جنم دیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں بھیجا ہے کہ سارے دنیا کے جمیلوں میں رہ کر، سارے جنگتوں میں رہ کر میری ذمہ داری پوری کریں، دین کی ذمہ داری پوری کریں، میرے احکام کی ذمہ داری پوری کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور زندگی کو اور شریعت کو اپنی ذمہ داری پر پورا کریں۔ تو فرمایا ذمہ داری پورا ہونے پر میں بہار دوں گا، میں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازوں گا، نتیجے میں لوگوں کو ہدایت ملے گی، خود کو بھی ملے گی، گھر والوں کو بھی ملے گی، بستی والوں کو بھی ملے گی، یہاں تک کہ محنت اور ذمہ داری کے پورا ہونے پر اللہ دنیا کی انسانیت کی ہدایتوں کے فیصلے کریں گے۔ اگر میں اور آپ ذمہ داری پر نہ رہے، دنیا کو مقصد بنا دیا اور دین کو ضرورت بنا دیا، جو ضرورت تھی وہ مقصد بن گیا اور جو مقصد تھا وہ ضرورت بن گئی، تو فرمایا پھر نتیجے میں گمراہیاں عام ہوتی ہے، بے دینیاں عام ہو جاتی ہے، بے دینی کی آگ سلگنے لگتی ہے، ماحول اور حالات بگڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں پر نہیں رہے۔ 1450 سال پہلے جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو انسانیت کے ڈھانچے تھے، انسانیت کے چہرے تھے، انسانوں کے چہرے تھے، انسانوں کے اعضاء اور اویو تھے، انسان کے انگ تھے، لیکن زندگی انسانوں جیسی نہیں تھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ انسان جب ذمہ داری سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے احکام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے، دور ہو جاتی ہے، تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور سے بھی بدتر بن جاتی ہے، اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جایا کرتی ہے، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا مقصد بن جاتا ہے، دنیا کی ضرورتیں پورا کرنا مقصد بن جاتا ہے، جیسے جانور اپنا مقصد یہ ہے کھاؤ پیو آرام کرو، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔
حالانکہ انسان کو تو قرآن میں فرمایا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں، بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ کسی مخلوق کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند سورج سیارے بنائے، بڑے بڑے پہاڑ بنائے، بڑی بڑی ہری بھری دنیا بنائی، اللہ نے ہریالی بنائی، اور رنگ بے رنگی اللہ نے پرندے بنائے، کیسی کیسی شکل کی اور کیسے کیسے خوبصورت پرندے بنائے، لیکن کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے فلاں پرندے کو اتنا بہتر بنایا۔ صرف اور صرف حضرت انسان کے بارے میں، میرے آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین سانچے میں، بہترین صورت میں، بہترین شکل میں نے بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سے کام لینا ہے، انسان سے مقصد پورا کرانا ہے، ذمہ داری پورا کرانا ہے، پرندوں سے ذمہ داری پورا نہیں کرانا ہے، جانوروں سے ذمہ داریاں پورا نہیں کرانا ہے، جانوروں کو تو انسان کی حاجتیں اور ضرورتیں پورا کرنے کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ میرے بندے بن کر رہیں، میری بندیاں بن کر رہیں، میرے احکام پورے کر کے میری بندیاں بنیں، میرے نبی کے طریقے پورے کر کے محمد الرسول اللہ کی امتی بنیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کا پارا اونچا کرنے کے لیے کہ ایمانیات، اخلاقیات، عبادات، معاشرت، معاملات، یہ سارے ان کو آبیاری ہو جائیں، درخت کو پانی پلانے سے وہ اس پر ہریالی آتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مبارک مہینہ ایک پانی کی شکل میں دے رہا ہے کہ میرے ایمان والے بندے بندیوں کی دلوں میں رمضان کی ان راتوں اور دنوں میں پانی پہنچ جائیں اور ان کی زندگی میں ہریالی آ جائیں، ان کے ایمان میں تازگی آ جائیں، ان کے ایمان کے پودے کو، ان کے ایمان کے درخت کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، ان کی اخلاق کے اندر تازگی آ جائیں، ان کی عبادتوں میں جان پڑ جائے۔ اس لیے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ دیتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں میرے پاس آ کر دلوں کو نرم کر دیا جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، عبادتوں کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ مبارک مہینہ آیا ہے، شرابی کبابی شراب کباب چھوڑ دیتا ہے، جوا کھیلنے والا جوا چھوڑ دیتا ہے، فلمیں دیکھنے والا، ٹی وی دیکھنے والا اس پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ مبارک مہینہ ہے، مسجد سے دور رہنے والا مسجد میں آ جاتا ہے، آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور عورت کو تو اللہ نے ویسے ہی نرم دل بنائی ہے تو اس کے دل میں اور زیادہ نرمی آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کو دیا تاکہ میرے بندے، میری بندیاں میری طرف آ جائیں، ان کے دلوں کی غفلتیں دور ہو جائیں، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع دیتا ہے کہ کل چاند دیکھیں گے، چاند ہو گیا تو تراویح ہوگی، ماں بہنوں کو بھی، اب خواتین کو بھی اللہ اپنی بندیوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ گھروں میں تراویح پڑھی جائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی گھروں میں تراویح کا حکم دیا۔ قرآن نہیں آتا، جو صورتیں آتی ہے 20 رکعت تراویح پڑھو تاکہ اللہ کا قرب ملے، ایمان میں تازگی پیدا ہو، روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی نور پیدا کرتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کے سامنے دامن پسار کر رو رو کر دعائیں کریں کہ رمضان کے مہینے میں کرنے کے کام ہیں، رمضان کا مہینہ کیسے بہتر گزرے، رمضان میں کیا کیا جائے، رمضان کیوں آیا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے۔
رمضان اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کہ میری بندیاں میرے پاس آئیں اور مجھ سے التجا کریں، میں ان کی التجا پر ان کو نواز دوں۔ ایمان کی حرارتیں مانگیں، ایمان کی محنت مانگیں کہ میں ایمان والی، ایمانی محنت کیا ہے، ایمانیات کیا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، کلمہ کیا چاہتا ہے، کلمہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، اس کو سمجھنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی مبارک مہینہ دیتا ہے۔ کیسا ایمان، کس انداز کا ایمان؟ ہم اپنے صحابہ کی زندگی کو، اپنی صحابیات کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کیا کارنامے تھے، وہ زندگی کیسے بنائے، حالانکہ جن کو جینا نہیں آتا تھا، اتنا بگڑا ہوا ماحول، سارے 1400 سال پیچھے جا کر دیکھیں، بعثت رسول سے پہلے، بعثت نبی سے پہلے زندگی کیا تھی، عورت کہاں تھی، مرد کہاں تھا، بچہ کہاں تھا، بچی کہاں تھی، جن کو ایمان نہیں ملا تھا، جن کے پاس رہبری کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو صحیح رہبریاں کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو زندگیاں کہاں پہنچ گئی تھی۔ آؤ میں تمہیں سناؤں، یہی وہ عورت، یہی وہ ماں، یہی وہ بہن، یہی وہ بیٹی جس کی زندگی کا کوئی ویلیویشن نہیں، کوئی مقام نہیں، محسن انسانیت جس کے صدقے میں مجھے اور آپ کو یہ ایمان ملا، جس کے صدقے میں مجھے اور آپ کو یہ رنگینیاں ملی ہے، جس کی قربانیوں نے، جس کے خون نے، جس کے آنسوؤں نے، جس کی بھوک کی کڑاکے کی بھوک نے، اور جس کے بھوک اور پیاس نے آج مجھے آپ کو ایسی مبارک دنوں میں نعمتوں سے نواز دیا۔ ارے وہ داستان سنو نا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت جس کی سننے والا کوئی نہیں ہے، بیان کرنے بیٹھتا ہے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، در جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، فرد جاتے ہیں، لوگوں کی تھدیوں میں ہاتھ ڈال کر سمجھا رہے ہیں۔ مکہ کا بازار ہے، مکہ کے بازار میں لوگوں کو جا کر کہہ رہے ہیں، او لوگوں آؤ نا میرے پاس، میں تمہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں دلانے آیا ہوں، میں تمہیں دنیا آخرت کی سرخرویاں دلانے آیا ہوں، ارے آؤ میرے پاس، میری بات سنو۔ بھرے بازار میں کیا عجیب داستان سیرت نگاروں نے لکھی ہے، بھرے بازار میں پیراہن نبی کو پکڑ کر، کرتہ مبارک کو پکڑ کر کھینچا جا رہا ہے، ایک لعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارک پگڑی پھیٹی پہنی تھی، اس کا شملہ پکڑ کر، چہرہ پکڑ کر کھینچ رہا ہے، ایک لعین اپنی مٹھی میں مٹی لے کر چہرے پر ڈال رہا ہے، ایک لعین اپنی تھوک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک رہا ہے۔ تھوک اور مٹی ملنے کی وجہ سے چاند سے زیادہ چمکنے والا چہرہ غبار آلود ہو جاتا ہے، جس چہرے کی اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے، والضحیٰ، جس کی قسم کھائی، جس کے چاند سے بھی زیادہ چمکنے والے چہرے کی قسم کھائی، اس چہرے کو غبار آلود کیا گیا۔ اور پھر وہ مکہ کی بازار میں وہ نوجوان پوچھ رہے ہیں، اے محمد بتا تو ہماری لات و عزیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مخلوق ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، خالق وہ ہے جو ساری دنیا کو چلاتا ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، آؤ میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں، میری بات کو مانو، میری بات کو سمجھو، میری بات کو اپناؤ، دنیا آخرت سمر جائے گی۔ لیکن دھکا دیا گیا، بھرے بازار میں توہین کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر پھینک دیا گیا، اور پھر مذاق اڑائی جا رہی ہے، وہ نوجوان تالیاں بجا کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کھڑے ہو کر گھر کی طرف رواں دواں ہوئے۔ ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور آ کر کاشان رسول پر حضرت زینب بڑی بیٹی کو کہا
کہ تیرے باپ کی بھرے بازار میں توہین کی گئی. تیرا باپ ذمہ داری پوری کر رہا تھا جس ذمہ داری کے تحت دنیا میں بھیجا گیا انسانیت کی بھلائی کے لیے, انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لیے. تیرا باپ جو محنت کر رہا تھا, قرآن سنا رہا تھا, بھرے بازار میں اس کی توہین کی گئی. تیرے باپ کے چہرے کو غبار آلود کر دیا گیا ہے. تیرے باپ کی زلفیں غبار آلود ہو گئی. تیرے باپ کے کپڑے میلے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب ایک کٹورے میں پانی بھرتی ہے, ایک برتن میں پانی لے کر اپنے باپ کے چہرے کو دھلانے کے لیے, اپنے باپ کے چہرے کو صاف کرنے کے لیے پانی کا کٹورا لے کر گھر سے باہر نکلتی ہے. ایک طرف سے بیٹی جا رہی ہے, ادھر سے ابا بازار کی طرف سے گھر کی طرف آ رہے ہیں. بیچ راستے میں دونوں باپ بیٹی کی ملاقات ہو گئی. حضرت زینب نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا, اپنے باپ کی زلفوں کو دیکھا تو فرمایا ابا چہرہ تو پہچانا بھی نہیں جاتا, چاند جیسے نورانی چہرے کو اتنا گندا کر دیا. ابا ان کو کیوں سناتے ہو, ابا ان کو قرآن کیوں سناتے ہو جبکہ وہ سننا نہیں چاہتے ہیں. ان کو نہ سناؤ, کہاں تک تکلیف اٹھاؤ گے, کہاں تک برداشت کرو گے. یہ نہیں سننا چاہتے تو نہ سناؤ, یہ نہیں ماننا چاہتے تو ان کو کیوں مناتے ہو. نہ ہمارے گھر میں سناؤ, میری ماں خدیجہ سنے گی, ہمارے گھر میں سناؤ میں سنوں گی, میری بہنیں سنے گی, میری رقیہ سنے گی, میری ام کلثوم سنے گی, چھوٹی سی ننھی سی فاطمہ سنے گی. گھر میں سناؤ, ان کو مت سناؤ. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنی بیٹی کے ان درد بھرے جملوں کو سنا, نبی نے سینے سے لگایا, اپنی زینب کو سینے سے لگایا. وہ باپ جو دوسروں کی تکلیف دیکھ کر رو دیا کرتا ہو, وہ اپنی بیٹی کے ان جملوں پر کیوں نہ روئے. اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کر باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹی زینب, تیرا باپ ذمہ داری لے کر بھیجا گیا ہے, تیرے باپ کی ذمہ داری ہے, یہ مانے نہ مانے تیرے باپ کو محنت کا مکلف بنایا ہے, تیرا باپ محنت کرے گا. بیٹا ان حالات پر, ان مار پر, ان توہین پر, ان ذلتیوں پر تو بھی صبر کر, تیرا باپ بھی صبر کرتا ہے. آج یہ توہین کر رہے ہیں, آج یہ فضیحت کر رہے ہیں, کل کو یہی تیرے باپ کے تھوک کو بھی اپنے ہاتھوں پر لے لیں گے. تیرے باپ کا لایا ہوا دین, تیرے باپ کی لائی ہوئی ذمہ داری اللہ دنیا کے ہر چپے میں پہنچائے گا. یہ وہ محنت ہے, یہ وہ ایمانی محنت ہے, یہ وہ ایمانی تازگی ہے. 1450 سال پہلے جس نے پتھر کھائے, جس نے بھری بازار میں ذلتیاں برداشت کی, جس نے چاند جیسے چہرے کو غبار آلود کروایا, جس کی زلفوں کی رب نے قرآن میں قسمیں کھائی, ان زلفوں کو غبار آلود ہونے دیا. وہ کپڑے جس کی پاکی اور جس کی نظافت کے کیا کہنے, ان کپڑوں کو داغدار کیا گیا, ان سب کو برداشت کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داری پورا کرنا ہے. ان کو برداشت کیا گیا تو آج 1450 سال پہلے, 1450 سال کے بعد میں اور آپ ایمان والے کہلاتے ہیں. وہ معاشرہ, وہ سماج, وہ سوسائٹی, وہ انسانیت کہ جس کے اندر سے انسانیت پنا ختم ہو گیا تھا, ان کو سمجھانے میں, ان کو ایمان پر لانے کے لیے, ان کو رب والا بنانے کے لیے, مخلوق کو مخلوق سے نکال کر خالق کی طرف لانے کے لیے اتنی جد و جہد کرنی پڑی, اتنی محنت کرنی پڑی کہ مسند دارمی میں روایت آتی ہے کہ ایک آدمی دوڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے او محمد, ابھی تو وہ ایمان نہیں لایا ہے, مسلمان نہیں ہے, نبی والا نہیں ہے, محمدی نہیں ہے, اللہ والا نہیں ہے, یہ تو صنم کھانے میں اصنام پرست ہے, بت پرست ہے. وہ دوڑا ہوا آیا, ہانپتا کانپتا آیا, اور ہانپتا کانپتا اس کی سانسیں بھی اکھر رہی ہے, اور آ کر کہا او محمد بڑا دکھی ہوں, کیا ہوا؟ معاشرے نے دکھی کر دیا,
یہ کیسا گندا معاشرہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی انسانیت ہے کہ جس کے پاس انسانیت ہی نہیں ہے۔ ارے انسانی شکلوں میں چلنے والے یہ بھیڑیے ہیں، یہ انسانی شکل کے بھیڑیے اور شیر اور چیتے ہیں کہ انسانیت کو ہی کھا جاتے ہیں، پھاڑ کھاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا مت پوچھ کہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا سہما ہوا کیوں ہے، اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا بڑی درد بھری داستان ہے، بڑی درد بھری داستان ہے۔ کیا ہوا؟ تو وہ دکھڑا سنانے بیٹھا۔ کیا عجیب داستان لکھی ہے۔ دکھڑا سنانے بیٹھا اور بیٹھ کر کہتا ہے او محمد، اس لیے کہ ایمان والا نہیں ہے، اس لیے یا رسول اللہ نہیں کہتا، او محمد بات یہ ہے میں مکہ کا آدمی ہوں، میں نے شادی کی، نکاح کیا، میرا معاشرہ، میرا سماج، یہ مکہ کا سماج، یہ قریش کا سماج، یہ مکہ والوں کا سماج اور سوسائٹی اور یہ معاشرہ جس میں پیدا ہونے والی بچی کو بہت نفرتوں سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ اس کو جینے کا حق نہیں ملتا۔ میں نے شادی کی، نکاح ہوا، 13 سال گزر گئے، گھر میں کچھ نہیں آیا، نہ بیٹا نہ بیٹی، 13 سال گزر گئے زندگی کے، شادی کے بعد گھر میں کوئی کھلونا نہیں آیا۔ مجھے بھی بڑی فکر تھی، میری بیوی کو بھی بڑی فکر تھی، ہر سال امید لگاتے کہ کوئی نعمت مل جائے، بیٹا مل جائے، بیٹی مل جائے، بس اسی سوچ میں 13 سال گزر گئے۔ 14ویں سال میں میری بیوی امید سے بندھ گئی اور امیدوں نے دیرے ڈالے کہ اب ہمارے گھر میں کھلونا آئے گا۔ رات دن مہینے گنتے رات دن گزارتے خوشیوں کے پل گزارتے کہ اب ہمارے گھر میں بچہ آئے گا۔ 9ویں مہینے میں پہنچ گئی۔ جب 9واں مہینہ آیا، روز دن گننے لگے، راتیں گننے لگی کہ اب خوشی آئے گی، اب خوشخبری آئے گی۔ وہ دن آ گیا جس دن میرے گھر میں خوشی آنی تھی۔ دائن نے خوشخبری سنائی کہ اے بچی کے باپ سن، تیرے گھر میں بچی آ گئی ہے۔ معاشرہ یہ تھا کہ بچی کو جینے کا حق نہیں، اور گھر میں آئی تو بچی ہی آئی۔ معاشرہ بڑا بھیانک تھا، اس لیے کہ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا احسان ہے، مجھے آپ کو وقتاً فوقتاً سمجھانے اور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے موقع ملتا ہے۔ رمضان آیا، رمضان سے پہلے اگلے دن اللہ نے توفیق دے دی سمجھنے اور سمجھانے کی، کہنے اور سنانے کی، کہ کہو سنو اور ایمان کو تازہ کر کے رمضان کی قدر کر لیں۔ رمضان کے اندر آنے والی یہ ساعتوں، یہ دن اور رات، اس کی قدر کر لیں، اس کو عبادتوں کے ذریعے مزین کر دیں، اس کو دعاؤں کے ذریعے سے آراستہ کر لیں، اس کو رب کو راضی کرنے کے ذریعے سے بھلا بنا دیں، اور یہ رات دین کے موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، اپنے ایمانی محنت کی تیاری کر لیں۔ ورنہ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ تو 14 سال کے بعد پیدا ہونے والی بچی، جب میری بیوی ہوش میں آئی اور دیکھا کہ گھر میں بچی ہے، اس نے میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کر وہ بتا رہی تھی، اس کا چہرہ اور اس کی آنکھوں کے نکلنے والے آنسو مجھے بتا رہے تھے کہ گھر میں اگرچہ بیٹی آئی ہے لیکن 14 سال کے بعد آئی ہے، اس کو جینے کا حق دیا جائے، معاشرے کو نہ دیکھیں، سماج کو نہ دیکھیں، یہ بیٹی بھی تو ہماری ہی تو ہے، اس کو پیدا کرنے میں بھی تو وہ تکلیف ہوئی ہے جو ایک بیٹے کو پیدا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے اشاروں سے، اس کے آنسوؤں سے میں سمجھ گیا، میں نے اس کو تسلی دی، میں نے اس کو بتایا اور آشواسن دیا اور کہا فکر نہ کر، بیٹی ہے تو کیا ہوا، ہم اس کو پالیں گے۔ وہ بھی خوش تھی، میں بھی خوش تھا۔ چپ کے چھپکائے سماج اور معاشرے سے چھپاتے ہم نے اس کو 2 سال تک اپنے گھر میں رکھا۔ 2 سال کے بعد ابو جہل کو کسی نے مخبری کر دی، کسی نے بتا دیا کہ فلانے کے گھر میں بیٹی ہے۔ وہ آنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، او محمد، میں بازار سے آ رہا تھا،
ابو جہل نے مکہ کے چوراہے پر مجھے پکڑا، بیچ چوک پہ پکڑ کر میرے پیچھے سے گریبان پکڑ کر کھینچا اور مجھے برا بھلا کہا اور کہا سن، تیرے گھر میں بیٹی ہے، کل صبح میں سورج آسمانوں میں نکلیں تیرے گھر کا چاند غروب ہو جانا چاہیے، ورنہ تجھے بھرے بازار میں قتل کر دیا جائے گا۔ ابو جہل مکہ کا چودھری تھا، مکہ کا سردار تھا، اس کا قاعدہ اور قانون عطل ہوا کرتا تھا، اس کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ میں دبے دبے پاؤں گھر آیا اور گھر آ کر میں نے دروازے پر دستک دی۔ میری 2 سال کی بچی جو ننھے قدموں سے چلا کرتی تھی، روزانہ آ کر دروازہ کھولتی اور میرے سینے سے لگ جاتی، میرے گلے سے لگ جاتی، میرے گلے سے چمٹ جاتی۔ میں اس کو شفقت پیدری کا بوسہ دیتا، میں اس کو پیار کرتا۔ آج جب میری بچی دوڑی ہوئی آئی، دروازہ کھولا، وہ میرے گلے کو لگنے کے لیے آئی، میں نے اس کو دھکا دے دیا۔ وہ پھر اٹھ کر میری طرف آئی، میں نے اس کو تماچا مار کر دھکا دے دیا، وہ زمین پر گری اور روتی ہوئی اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ گئی، ماں کی طرف دیکھ رہی ہے اور اپنی ننھی سی زبان سے کہہ رہی ہے امی ابا کو کیا ہو گیا؟ ابا جو ہر روز پیار کرتا تھا، آج کیا ہو گیا کہ میرے ابا نے مجھے تماچا مار دیا، ابا نے دھکا دے دیا۔ ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ماں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا یہ کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، آج ننھی منی کو کیوں مار دیا؟ باپ نے کہا کیا کروں، ابو جہل کا قانون ہے، ابو جہل کا ڈر لگتا ہے۔ ابو جہل نے بیچ چوراہے پر، بیچ چوک میں مجھے یہ کہا ہے، اس لیے تو تیار کر دے، اس کو نہلا دے، کپڑے پہنا دے، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر چھوڑ کر آ جاؤں، یہاں سے دور اس کے ماموں کے گھر پر چھوڑ دوں، مکہ کی زمین کو چھوڑ کر وہاں بھیج دوں۔ ماں نے اس کو نہلا دیا، ماں نے اس کو گڑیا کی طرف سنوار دیا، آنکھوں میں سرمے لگا دیے اور باپ کے حوالے کر دیا۔ باپ نے اپنی گود میں اٹھایا، ماں دیکھ رہی تھی نا، پیار کر رہا ہے۔ برادران یوسف نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ یوسف کو یعقوب کے پاس سے بڑی منت سماجت کر کے، بڑی منتیں کر کے، بڑی سمجھا کر کے یوسف کو اپنے ساتھ لیا، اپنے باپ کو تسلی دی، ہمارا بھائی یوسف ہے، اگرچہ سوتیلا ہے لیکن ہے تو ہمارا بھائی، اس کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجئے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ باپ کی نظروں کے سامنے تھے، وہاں تک تو ایک دوسرا اپنی گود میں اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، جیسے باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے زمین پر پتک دیا اور کسی نے چونکا دیا، کسی نے تھپڑ ماری، کسی نے لات ماری، کسی نے کچوکے مارے اور یوسف کو تکلیف دینا شروع کر دیا۔ یہی منظر ہوا جب تک بیوی کی نظروں کے سامنے تھا۔ باپ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کر رہا ہے، جیسے اپنی بیوی کی نظروں سے دور ہوا اور دیکھا کہ اب بیوی نظر نہیں آتی، اپنی بچی کو دور لے جا کر ایک بیابان جنگل میں درخت کی آڑ میں کھدال اور پھاوڑا رکھا ہوا تھا، وہ لیا اور اپنی بیٹی کو زمین پر اتارا اور پھر وہ کھڈا کھودنے لگا۔ بچی کہنے لگی ہے، 2 سال کی بچی جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، جس نے دنیا دیکھی ہی نہ تھی، وہ کہہ رہی ابا دنیا ایسی ہوتی ہے، یہ تو بیابانیاں ہی ہے، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، ماموں کا گھر کہاں نظر آتا ہے، چپ ہو جا۔ میں نے اس کو جھڑکا، میں نے غصہ کیا، وہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ 2 سال کی بچی، میں جب کھڈا کھودنے لگا، میری بچی میرے کپڑوں پر سے گرد و غبار کو صاف کر کے کہہ رہی ابا اتنی محنت کیوں کرتے ہو، اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہو؟ میں نے کہا چپ ہو جا۔ نبی کی آنکھوں میں سے آنسو برسنے لگے اور فرمایا او اللہ کے بندے، اتنی معصوم بچی کی اتنی معصومیت پر بھی تجھے رحم نہ آیا؟ تو وہ کہنے لگا کیا کرتا، اس دن اندر دل نہیں تھا، پتھر تھا، سینے میں پتھر تھا، اس لیے کہ معاشرہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ کوئی انسانیت سمجھانے والا ہی نہیں تھا، کسی نے فضائل بتائے ہی نہیں، کسی نے عظمتیں بتائی ہی نہیں، تو ہمارا دل تو پتھر بن گیا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں کھڈا کھود رہا تھا، مٹی نکال رہا تھا، میری معصوم بچی، اس کی ماں نے اس کے سر پر چھوٹا سا 2 پتا باندھ دیا تھا، اس نے وہ 2 پتے اور اوڑھنی کو نکالا اور اپنے ننھے لبوں سے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹھی بھرتی اور مٹی کو اپنی اوڑھنی میں، اپنے 2 پتے میں ڈالتی اور میرا ساتھ دیتی، میرا ہاتھ بتاتی اور کھڈے کی مٹی صاف کرتی۔ جب میں نے کھڈا کھود دیا تو میری بچی کہنے لگی ابا یہ کھڈا کیوں کھودا ہے؟ تو میں نے کہا یہ تیری قبر ہے، یہ تیرے لیے کھودا گیا ہے۔ تو معصوم بچی نے کہا ابا میرا قصور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا پیار بھرے انداز میں یہ بیٹی کہہ رہی تھی پھر بھی تجھے رحم نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا، رحم نہیں آیا، میں نے اس کو تماچا مار کر خاموش کر دیا، وہ چپ ہو گئی۔ جب میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اندر ڈالنے لگا تو میری بچی کہنے لگی ابا مجھے چھوڑ دو نا، میں آپ کے گھر پر زندگی میں کبھی نہیں آؤں گی، آپ مجھے 1 مرتبہ معاف کر دو، مجھے 1 مرتبہ چھوڑ دو، میں آپ کے گھر میں کبھی نہیں آؤں گی، میں ایسے ہی زندگی گزار لوں گی، 1 مرتبہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو اندر ڈالا تو وہ اندر سے کہہ رہی ابا اگر یہی کرنا تھا تو گھر پر بتا دیتے، میں میری ماں کو آخری مرتبہ خوب دل بھر کر دیکھ لیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں زاروں قطار آنسو ہے اور فرمایا او اللہ کے بندے اتنا پیار کرنے والی بیٹی پر تجھے پھر بھی رحم نہیں آیا؟ کہا کہ ابو جہل کا قانون نظروں کے سامنے تھا، بس رحم نہیں آیا، میں نے اس کو مٹی کے نیچے دبانا شروع کیا، میں مٹی ڈالنے لگا، وہ اندر سے آواز دے کر کہہ رہی تھی ابا دھیلوں کی چوٹ لگتی ہے، مٹی کے دھیلے لگتے ہیں، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، لیکن مجھے رحم نہ آیا، میں نے اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کی آواز بند کر دی اور میں گھر واپس آیا۔ میری بیوی نے پوچھا بچی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کو ایسی جگہ پر پہنچایا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اب ابو جہل کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بیوی سمجھ نہ سکی کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں رات کو سویا، رات ہوئی تو رات کو سویا، جیسے ہی آنکھ لگی خواب میں سپنے میں میری بچی آئی اور بچی نے آ کر کہا ابا تو نے مجھے بے قصور مار دیا، ابا تجھے میری وجہ سے رب کے یہاں جواب دینا پڑے گا، تجھے اللہ کے پاس جانا ہے، پیدا کرنے والے کے پاس جانا ہے، مجھے آپ کو بھی جانا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی حساب دینا ہے۔ رمضان کیسے گزارا، رمضان کو کس لائن سے گزارا، رمضان میں کیا کیا، رمضان کی راتوں میں کیا کیا، رمضان کے دنوں میں کیا کیا، مبارک مہینوں کی برکتوں سے کتنا فائدہ اٹھایا اور مبارک راتوں میں کتنا مجھے میرے پاس آئے، کتنی عبادتیں کی، کیا کیا، رب پوچھے گا۔ جب میری بیٹی نے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا میری آنکھ کھل گئی، پھر پوری رات نیند نہ آئی۔ او محمد 40 راتیں ہو گئی میں سویا نہیں ہوں، 40 راتوں سے میں جیسے ہی سوتا ہوں آنکھ لگتی ہے وہ سپنے میں آتی ہے، پوری رات نیند نہیں آتی ہے، بتا اب کیا کروں؟ محسن انسانیت جو بھٹکے ہوں کو راستہ بتانے آئے تھے، ایمان دینے آئے تھے، ایمانی زندگی دینے آئے تھے، فرمایا 1 مرتبہ قل لا الہ الا اللہ تفلح۔ او اللہ کے بندے تو نے اتنا سنگین جرم کیا، پیدا ہونے والی بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو بیچاری آئی، وہ آنے میں اس کا کوئی قصور نہیں، رب کے یہاں سے آتی ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔
آنے والی کو خود نہیں آتی، پیدا کرنے والا پیدا کرتا ہے۔ رب جسے چاہے بیٹیاں ہی دے، جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے، بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے، اور جسے چاہے زندگی پوری ہو جائے ایک بھی نہ دے، وہ تو اس کے خزانے سے آتے ہیں۔ تو نے اتنا بڑا جرم کر دیا، اتنا بڑا پاپ کر دیا، محمد کی آنکھیں رو پڑی، محمد کا دل رو پڑا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کتنا بگڑا ہوا سماج، کتنا بگڑا ہوا معاشرہ، انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا نا امید نہ ہو جا، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے دامن محمدی میں آ جا، دامن اسلام میں آ جا، ایمان میں آ جا، رب تیرے اس قصور کو بھی معاف کر دے گا۔ قل لا الہ الا اللہ، مجھے آپ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، کلمہ ایمان کی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ، کلمہ ایمان کی تازگی کے لیے اپنے آپ کو ایمانی محنت میں، ایمان والی محنت میں، کلمے والی محنت میں، محمدی محنت میں، محمدی شریعت میں، محمدی چال چلگت میں، محمدی طریقوں میں، محمدی سنتوں میں اپنے آپ کو لا دو، تفلحون، میں اور آپ پوری دنیا کی انسانیت کامیاب ہو جائے گی۔ یہ جڑنا جوڑنا، یہ جمع ہونا، یہ اجتماع کا رکھنا، یہ ساروں کو جمع کر کے دین کی باتیں سننا سنانا، اسی لیے تو ہے ایمان تازہ ہو جائے، اور یہ ایمان کی تازگی پورا مہینہ بھی رہے، پوری زندگی رہے، اس پر ہم عمل کرتے رہیں تاکہ ایمانی حلاوتیں باقی رہیں۔ وہ آنے والے کو تسلی دی گئی اور کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اسلام سے پہلے حالت کفر میں جتنا بھی تو نے گناہ کیا، اتنا گھنونا کام تو نے کیا، پھر بھی اگر تو ایمان قبول کر لے گا وہ سارا معاف کر دیا جائے گا۔ لو او محمد، میں نے پورے مکہ میں نظر دوڑائی لیکن کوئی مشفق نہیں ملا، کوئی مربی نہیں ملا، کوئی رہبر نہیں ملا، کوئی غمخوار نہیں ملا، کوئی خیر خواہ نہیں ملا۔ میرے دل نے کہا عبداللہ کا در یتیم ہے، اس کے پاس جا، تیرا وہ غمخوار بنے گا۔ آنے والا مبارک مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خود بھی نماز پڑھے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ او محمد، سارا معاشرہ دیکھا، میرے اپنے بھی باغی نظر آئے، جن کو میں نے اپنا سمجھا وہ بھی اپنے نہ نکلے۔ جبکہ ابو جہل کا قانون لگ گیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا یہ غلط قانون ہے، بلکہ سب نے کہا بہت اچھا قانون بنایا۔ لیکن اب تیرے پاس آیا، مجھے امید تھی کہ مجھے کوئی راستہ ملے گا، ہم تو اس نبی کی امتی ہے، ہم تو اس نبی کی امت میں پیدا ہونے والی ہے، خود بھی امیدیں رکھتے ہیں رب سے، اور امیدوں پر دنیا کی انسانیت کو بھی بتاتے ہیں آؤ دامن محمدی میں تمہیں سکون بھی ملے گا، کامیابیاں بھی ملے گی۔ آؤ نبی والی محنت کی طرف، آؤ نبی والی فکروں کی طرف، آؤ نبی والے غم کی طرف، آؤ نبی والے نہج کی طرف، آؤ نبی والے کام کی طرف، تمہیں ساری منزلیں مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا کلمہ پڑھ لوں، مسلمان بن جاؤں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں تو کر کے تو دیکھ، کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے۔ لو، یہ محمد الرسول اللہ کی محنت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے جس کو ایسے سنوارا گیا۔ اور کیسا سنوارا؟ یہ تقوی والا مہینہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس کا فلسفہ۔
روزہ رکھانے کا کارن کیا ہے، ریزن کیوں رکھایا جاتا ہے، اس کی وجہ تو کہاں، اس وجہ سے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ کیسا تقوی، کیسا خوف اور کیسی غمخواری، کیسی ہمدردی۔ ایک بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کا رجسٹر بنایا، چمڑے کا، کاغذ کا رجسٹر کو میں نے آپ نے دیکھا ہے، چمڑے کا رجسٹر نہیں دیکھا ہوگا۔ ابو بکر نے چمڑے کا رجسٹر بنایا تھا، اور اس میں کون بیوہ ہے، کون غریب ہے، کون مسکین ہے، اس لیے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری پیدا کریں، غریبوں کی طرف دیکھیں۔ اپنی افطاری کے لیے 10 چیزیں بنائی ہے تو غریب محلے میں کوئی رہتا ہے اس کے یہاں 2-4 بھیج دیا کریں تاکہ اس کی بھی افطاری ہو جائے۔ ابو بکر نے چمڑے کا رجسٹر بنایا، اس میں 4 کھانے بنائے ہیں، ایک میں نمبر لکھے ہیں، ایک میں نام لکھا ہے، نمبر 1 2 3 4 5 ایسے نام لکھے، ایک میں نام لکھا ہے اس کا، اس میں، اور ایک میں پتہ لکھا ہے، ایڈریس، اور چوتھے میں اس کی خدمت کرنے والے خادم کا نام لکھا ہے کہ فلانی بیوہ ہے، اس کی خدمت یہ صحابی کرے گا، فلانا غریب ہے، اس کی خدمت یہ کرے گا، فلانا مجبور اور معذور ہے، اس کی خدمت یہ کرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے ملنے کے لیے آئے، خلیفۃ المسلمین سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آئے، سلام کیا، جواب ملا اندر آ جاؤ۔ جب عمر اندر گئے تو دیکھا ابو بکر رجسٹر لے کر بیٹھے ہیں اور رجسٹر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا امیر المؤمنین ابو بکر دوست ہیں لیکن ان کا مقام ہے، یہ ابو بکر خلیفہ ہے اور امیر ہے، اس لیے امیر المؤمنین کہہ کر پکارا، یہ نہیں کہا ابو بکر۔ یہ ادب ہے، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں ادب بھی سکھاتی ہے، بڑوں کو کیسے بلایا جائے، چھوٹوں کو کیسے بلایا جائے، علماء کو کیسے بلایا جائے، ماں کو کیسے بلایا جائے، باپ کو کیسے بلایا جائے، تمیز سکھاتا ہے۔ تہذیب والا مذہب ہے، تمدن والا مذہب ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا امیر المؤمنین، او امیر المؤمنین کیا کر رہے ہو، ماذا تفعل، کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کوئی کچھ نہیں، رجسٹر بند کیا، رکھ دیا۔ ابو بکر سے حضرت عمر فرمائے امیر المؤمنین اگر اجازت ہو تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھ لیجئے۔ رجسٹر ہاتھ میں لیا، یہ چمڑے کا رجسٹر ہے، اس کو لیا اور پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے اس پر نگاہ گری جہاں بیوہ کا نام لکھا ہے، بڑھیا کا نام لکھا ہے، پتہ بھی لکھا ہے، ایڈریس لکھا ہے، لیکن خدمت کرنے والے خادم کا نام نہیں لکھا ہے۔ عمر نے اپنے ہاتھوں سے وہاں اپنا نام لکھ دیا، اور پھر اس پتے پر حضرت ابو بکر کے پاس سے جب نکلے، ملاقات کر کے اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کا پتہ لکھا تھا، مدینے سے باہر ہے، مدینے سے باہر یہودیوں کا، بیچ میں یہودیوں کا محلہ پڑتا ہے، اور پھر اخیر میں یہ بڑھی ماں رہتی ہے جس کا کوئی نہیں ہے، بیوہ اور ودوا ہے، اس کا نام لکھا ہے۔ ابو بکر حضرت عمر وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر دستک دی، اور کب؟ فجر کے بعد پہنچے ہیں، دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون دروازے پر آیا ہے، کون دستک دیتا ہے، کون نوک کرتا ہے؟ باہر سے آواز آئی کھول دیجئے نا، خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے۔ اندر سے بوڑھی ماں نے دبی دبی آواز میں، جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اس نے اندر سے آواز دیا بیٹا عمر، خدمت کرنے والا خدمت کر کے چلا گیا، آنے والا آ کر چلا گیا، ساری کام سلیقے سے کر دیے گئے۔ عمر نے فرمایا او مائی ذرا بتا دیجئے نا آنے والا کون تھا، کہاں روزانہ آتا ہے لیکن کبھی نام نہیں بتایا، وہ شکل و صورت میں کیسا ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا معاف کر دینا، وہ تو اتنا باحیا ہے، اتنا اخلاق والا ہے، جب بھی آتا ہے دروازے کے باہر کھڑا رہ کر کہتا ہے ماں پردے میں ہو جا، تیرا بیٹا آیا ہے، تیرا خادم آیا ہے، بڑھی ہے تو کیا ہوا، پردے میں ہو جا، میں خدمت کرنے آ گیا ہوں، خادم آ گیا ہے، اور وہ تو آتا ہے میں پردے میں ہو جاتی ہوں، وہ تو جھاڑو بھی دے دیا کرتا ہے،
ہے، وہ تو برتن بھی مانجتا ہے، میرے گندے کپڑے بھی دھوتا ہے اور دھو کر اس کو سوکھنے بھی رکھ دیا کرتا ہے، پانی بھی باہر جا کر بھر کر لاتا ہے، اندر رکھ لیتا ہے۔ او بیٹا سن، وہ تو کھانا خود پکاتا ہے اور پکا کر پھر وہ کہتا ہے ماں تو پردے میں رہنا، تیرا بیٹا تجھے کھلائے گا۔ پردے کے ورے سے لقمے بنا کر وہ تو کھلا کر بھی جاتا ہے، لیکن آج تک نہ نام بتایا نہ اس نے اپنا چہرہ دکھایا ہے۔ عمر سوچنے لگے یہ کون ہوگا؟ دوسرے دن فجر سے پہلے آئے، فجر سے پہلے دستک دی تو پھر ماں نے کہا آنے والا آ کر چلا گیا۔ او مائی، اب میں کب آؤں تو کہاں آج کے بعد کبھی نہ آنا، یہاں آنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب نے سوچا یہ کون ہوگا، مجھے دیکھنا ہوگا۔ تیسرے دن آدھی رات کے بعد جب کہ سناٹا چھایا ہوا ہے، ساری انسانیت سوئی ہوئی ہے، اور عمر ابن خطاب ایک درخت کے آڑ میں چھپ گئے، دیکھے کہ کون آتا ہے کب آتا ہے، تو دیکھا آدھی رات کے بعد جب کہ پرندے بھی آرام کرتے ہیں، درندے بھی سو جاتے ہیں، جانور بھی آرام کرتے ہیں، انسانیت خوابگاہوں میں سو جاتی ہے، یہ ایک آدمی آیا جس کے آنے پر عمر کہتے ہیں کہ میں نے درخت کی آڑ میں سے اندھیرے میں پہچان لیا یہ تو ابو بکر ہے۔ میں نے درخت کی آڑ سے نکل کر کہا او ابو بکر کیا کہنے تیرے، تو کیا کرنے جاتا ہے؟ ابو بکر نے کہا عمر اس وقت اتنی رات تو یہاں کیا کرتا ہے؟ ابو بکر کے پاس عمر گئے اور عمر نے جا کر کہا ابو بکر تیرے ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ابو بکر سے عمر فرما رہے او ابو بکر تو نے خادم کا نام کیوں نہیں لکھا، تو نے مجبور کا نام، بیوہ کا نام لکھا، خادم کا نام کیوں نہ لکھا؟ ابو بکر نے فرمایا او عمر یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، مجھے میرے رب کو دکھانا تھا، اس لیے ہم نے نام نہیں لکھا اور کسی کو بتایا تک نہیں، اور ہم ایسے وقت میں کام کرنے جاتے ہیں جبکہ ہمیں کوئی دیکھے بھی نہیں۔ عمر نے کہا ابو بکر اتنا تو بتا دے تیرے آپ کے پاؤں میں جوتی چپل بھی نہیں ہے، کیوں جوتی چپل نہیں پہنے؟ کیا جوتی ٹوٹ گئی ہے؟ ابو بکر نے کہا یہ ساری باتیں چھوڑ چل مجھے کام کر لینے دے۔ عمر نے کہا نہیں نہیں امیر المومنین آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ کیوں ایسا کیا ہے۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا عمر سن، جب میں یہاں سے آتا ہوں تو بیچ میں یہودیوں کا پورا محلہ ہے، میں اگر چپل پہن کر چلوں گا تو کھٹ کھٹ کی آواز آئے گی، اس لیے کہ اس وقت تو لکڑی کے اور چمڑے کے چپل بت چلتے، جوتے چلتے تھے، میں نے لکڑی کے بت اور چپل ہے، اگر چلوں گا کھٹ کھٹ کی آواز آئے گی تو محلے والوں کی نیند بگڑے گی، اور کل قیامت کے دن اگر یہودیوں نے میرے نبی سے کہہ دیا او محمد تیرے امتی نے ہماری نیند بگاڑی تھی تو نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے میں تو جوتی چپل نہیں پہنتا، دبے دبے پاؤں چلتا ہوں کہ ابو بکر کی وجہ سے کسی کی نیند نہ بگڑے۔ ہم نے رمضان کی راتوں کو شیر سپاتے کی راتیں بنا دی اور کھیل کود میں لگ گئے، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ہمارے جوان گھروں کے باہر بڑے بڑے کیرم بورڈ لے کر بیٹھ گئے، بڑی بڑی گیمیں لے کر بیٹھ گئے، موبائل لے کر بیٹھ گئے، اتنے زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں کہ خود تو نہیں سوتے دوسروں کو بھی سونے نہیں دیتے۔ یہ رمضان کی مبارک راتوں کی ناقدری ہو رہی ہے۔ میری آپ کی ذمہ داری ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، ماں ہے تو ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی، باپ ہے تو ذمہ دار ہے، بیوی ہے تو شوہر کی بھی ذمہ دار، شوہر ہے تو بیوی کا بھی ذمہ دار، بیٹیوں کا بھی ذمہ دار، پورے گھرانے کا ذمہ دار ہے، خود بھی ایمان والے بنے، ایمانیات والے بنے اور دوسروں کو بھی ایمانیات والے بنائیں۔ یہی رمضان کا پیغام ہے
یہی ابو بکر کی زندگی پیغام دے کر گئی ہے، یہی اصحاب رسول کی اور صحابیات رسول کی یہی زندگی ہے کہ خود کو بھی دیندار بناؤ، ایمان والا بناؤ، قرآن والا بناؤ، قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ۔ قرآن نے زندگیاں بدل دی ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ قرآن پڑھتے نہیں آتا ہے تو پھر بھی اس کو اٹھا کر دیکھو۔ ایک دکاندار، ایک دکان چلانے والا، جب اس کا انتقال ہو گیا، لوگ قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اس کی قبر کے پاس سے بڑی خوشبو آتی ہے، بڑی خوشبو آتی ہے۔ وہ لوگ پتہ کیا کہ یہ کس کی قبر ہے، فلاں دکاندار کی ہے جو کل گزشتہ ہی مرا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کی قبر میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے گھر گئے اور گھر جا کر پوچھا کہ کون سا عمل کرتا تھا، تو کہا کہ نہیں معلوم، لیکن اتنا ہے کہ قرآن رکھا ہے، روزانہ وہ قرآن اٹھاتا اور قرآن اٹھا کر اس کو چومتا، اور پڑھنا تو نہیں آتا تھا لیکن قرآن کھول کر اس پر انگلی پھیر کر کہتا، یا اللہ تو نے اس قرآن میں میرے لیے جو کچھ بھی تو نے فرمایا ہے وہ سب سچ ہے، تیرا قرآن سچ ہے، تو سچا، تیرا قرآن بھی سچا۔ بس اتنا کہہ کر وہ انگلی پھراتا تھا اور پورا قرآن اس طریقے سے پڑھتا تھا۔ بس اس قرآن کی عظمتوں نے اس کی قبروں کو خوشبودار بنا دیا۔ جس کی قبر سے خوشبو نکلتی ہو، انصاف سے بتاؤ اس کا قبر میں کیا حال ہوتا ہو، اللہ نے کتنا نوازا ہوگا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ تلاوت قرآن کی کرو، پابندی سے کرو، تاکہ پورا سال ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ جتنی عظمت کریں گے، مبارک مہینے کی جتنی قدر کریں گے، اللہ پورا سال ایسی توفیق دے گے۔ خود بھی کتابی تعلیم کی پابندی کرو، فضائل اعمال کی پابندی کرو۔ نہیں ہو رہی ہے تو آج سے نیت کرو کہ پابندی سے کریں گے، تھوڑی دیر تو تھوڑی دیر، لیکن پابندی سے کرو۔ 6 نمبر کے مذاکرے کے ساتھ کرو، اپنے گھر کے سارے افراد کو لے کر بیٹھو، دودھ پیتا بچہ بھی لے کر بیٹھو، دودھ پیتا بچہ۔ ایک بات، بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، ان کی ماں کے پاس عورتوں نے آ کر کہا، تو نے کیسے اس کو پالا ہے کہ 6 سال کا بچہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہے، درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہے، سارے بچوں میں یہ نرالا بچہ ہے۔ ان کی ماں نے کہا، بات یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا میں نے دودھ بھی اس کو پلایا ہے تو کمرے میں بیٹھ کر پلایا ہے جس کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ دائن نے بھی مجھے کبھی نہیں دیکھا کہ میں کیسے دودھ پلاتی ہوں۔ جب بھی دودھ پلاتی کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، پھر بھی میں میرے 2 پتے کے ذریعے سے آر کر دیتی اور پھر اس کو دودھ پلاتی، اور دودھ پلاتے پلاتے میں درود شریف پڑھا کرتی تھی۔ تو اس وقت میں اس کو گود میں لے کر درود شریف پڑھتی تھی، اس کی وجہ سے پردے میں دودھ پلانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو اللہ نے باحیا بنا دیا، غیرت والا بنا دیا۔ درود شریف کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے میرے درود شریف پڑھنے پر اللہ نے اس کو درود شریف کا عادی بنا دیا۔ گھر میں بچے کو لے کر کتابی تعلیم کریں گے، صحابہ اور صحابیات کے واقعات سنے گا، نماز کے فضائل سنے گا، قرآن کے فضائل سنے گا، درود شریف کے فضائل سنے گا، ذکر کے فضائل سنے گا، جتنے بھی فضائل لکھے ہیں وہ سارے فضائل سنے گا، اس کے اندر اس کا شوق پیدا ہوگا۔ پھر وہ بایزید بستامی بنے گا، فرید الدین گنج سکر بنے گا، پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنے گا، پھر خواجہ معین الدین چشتی ازمیری بنے گا، پھر امام غزالی بنے گا، پھر وہ امام ابو حنیفہ بنے گا۔ یہ سارا تب ہوگا جب ماں کی قربانی لگے گی۔ ایک خاتون کی قربانی لگنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وقت نہیں، 4 بج گئے، 1 گھنٹہ ہو گیا، زیادہ نہیں سناتا، لیکن ماں کی قربانیوں سے ایسے ایسے لوگ بنے ہیں اور ایسے ایسے ولی بنے ہیں، ایسی ایسی زندگیاں بنی ہیں کہ جس کو پڑھنے سے اش کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ کیسی مائیں تھی اور کیسے پروان چڑھایا اور کیسے تربیت کی۔ تو میری اور آپ کی بھی اولادیں ہیں، ان کی تربیتیں ایسے کریں جیسے کہ کرنے کا حق ہے۔ خود بھی کتابی تعلیم کریں، بچوں کو بھی بٹھائیں، خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، مسجدوں میں بچوں کو بھیجیں، بچیوں کو گھروں میں نماز کا پابند بنائیں، قرآن کی تلاوت خود کریں، قرآن کی تلاوت کا ماحول گھر میں بنائیں، پھر دیکھیں اللہ ماحول کو کیسا بناتا ہے۔
اللہ حالات کیسے سازگار بناتا ہے. تھوڑی محنت کی ضرورت ہے, تھوڑی سی میری آپ کی محنت ہوگی, اللہ کی طرف سے پوری پوری نصرتیں اتر جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, مبارک مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں, دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليك. اے اللہ توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول کر لیجئے. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ رمضان بالکل قریب آ گیا ہے. یا اللہ کل چاند دیکھنا ہے. اے اللہ چاند ہو گیا تو مولا رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا. یا اللہ رحمتوں کا عشرہ شروع ہو جائے گا. یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ مغفرت کے عشرے کو بھی ہمیں میسر فرمائیے اور ہماری پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں عافیتوں کے ساتھ پورا مہینہ نصیب فرما دیجئے. اتکم من النار کا عشرہ بھی آئے گا. یا اللہ ہمیں پوری امت کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجئے. اے اللہ بہت کمزور ہیں. یا اللہ بہت کمزور ہیں. یا اللہ کانٹا چوبتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا. یا اللہ ذرا سی گرمی بڑھ جائے تو برداشت نہیں ہوتی. یا اللہ جہنم کی گرمی جس پہ پسینے میں انسان ڈوب جائے گا. یا اللہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی, آگ کی تپش برداشت نہیں ہوتی. مولا جہنم کے انگارے کیسے برداشت ہوں گے. مولا معاف فرما دیجئے اور جہنم سے بچانے کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی بندیاں بیٹھی ہے, صبح سے یا اللہ دوپہر تک گھریلو کام کر کے تھک گئی, آرام کرنے کا وقت تھا, لیکن مولا اعلان ہوا, بتایا گیا کہ آج دینی بات ہوگی, دینی مجلس ہوگی. تو مولا تھک کر بھی یا اللہ آرام کو چھوڑ کر یا اللہ آپ کی باتیں سننے کے لیے, دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو گئی. یا اللہ ان کا آنا قبول فرما لیجئے. یا اللہ ان کا آنا مبارک فرمائیے. یا اللہ ہمارا کہنا سننا ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ ہدایت کی جستجو ہے. یا اللہ ہدایت کی جستجو میں آئے ہیں. اے اللہ ہدایت دے دیجئے, ہدایت دے دیجئے. مبارک مہینے میں زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما دیجئے, زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیجئے. مولا بہت ہو گیا غفلتوں والی زندگی گزارتے گزارتے زندگی پوری ہو گئی. یا اللہ بہت ہو گیا. مولا اب ہمیں سیدھے راستے پر لا دیجئے, ہدایتوں پر گامزن فرما دیجئے. اے اللہ غفلتوں والی زندگی سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں توبہ, ہماری توبہ قبول فرما کر اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجئے. اے اللہ صوم و صلات کی سنت شریعت کی ہدایت دے دیجئے. صوم و صلات کی سنت شریعت کی ہدایت دے دیجئے. یا اللہ یہ رقیق القلب مولا آپ کی بندی یہاں بیٹھی ہے. یا اللہ جن کے دلوں کو آپ نے بہت نرم بنایا ہے, اے اللہ ان کے دلوں میں دین کی عظمتیں اتار دیجئے. یا اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے دیجئے. رمضان کا مبارک مہینہ قدردانی کے ساتھ گزرے, عبادتوں کے ساتھ گزرے, تلاوتوں کے ساتھ گزرے, تراویح کے ساتھ گزرے. یا اللہ ایسے فیصلے فرما دیجئے, غفلتوں سے بچا لیجئے, غفلتوں والے کاموں سے بچا لیجئے. اے اللہ پورا رمضان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, باقیات صالحات کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ اس مبارک مجلس میں ہم دعا کرتے ہیں مرحومین کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دیجئے.
یا اللہ ہمارے جتنے بھی ایمان والے مرد و زن رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا سے چل بسے سب کی مغفرت فرمائیے یا اللہ، سب کی مغفرت فرمائیے یا اللہ، سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہمارے حاجی دیپوتی صاحب یا اللہ گزشتہ سال تو ہمارے ساتھ بیان میں تھے، اے اللہ آج من و من مٹی کے نیچے سو گئے۔ حاجی یعقوب دیپوتی صاحب کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ، ان کی دین کی محنتوں کی فکروں کو یا اللہ قبول فرما کر یا اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ۔ بڑے مخلص آدمی تھے، بڑے مخلص آدمی تھے، بہت محنت کرتے تھے، بہت فکر کرتے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، آپ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے یا اللہ، ان کی محنت کو یا اللہ مغفرت کا بہانہ بنا دیجئے اور ہم سب کو بھی دین کی محنت کرتے کرتے جینے کی اور مولا کرتے کرتے مرنے کی توفیق دے دیجئے یا اللہ۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے دین کی محنت سے محروم نہ فرمائیے، دین کی خدمتوں سے محروم نہ کیجئے مولا۔ قرآن کی خدمتوں کے ساتھ موت تک ہمیں لگائے رکھیے اور مولا آخری دم تک قرآن کی خدمت کرتے کرتے دین کی محنت کرتے کرتے یا اللہ وارث نبی بنایا تو مولا اس میراث کی حفاظت کرتے کرتے یا اللہ ہمیں موت تک جلائیو اور جب موت آئے تو اسی محنت کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائیو یا اللہ۔ امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے یا اللہ۔ ہمارے دنگری والے عمران بھائی یا اللہ اسپتال میں ہے، بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اے اللہ زندگی موت آپ کے قبضے میں ہے، بیماری صحت آپ کے قبضے میں ہے، اے اللہ بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت میں بدل دیجئے اور عمران بھائی کو پوری عافیت عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ اے اللہ ان کے بچوں کی طفیل، ان کی بیوی کی برکت سے یا اللہ ان کے صدقے میں ان کی زندگی کی رسی لمبی کر دیجئے اے اللہ۔ زندگی میں برکت کے فیصلے فرما دیجئے، عمر میں برکت کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ۔ دنیا کہے لا علاج ہو، ڈاکٹر کہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن مولا ہمیں آپ کی ذات پر یقین ہے کہ آپ جب کرنے پر آتے ہیں تو لا علاج بھی اچھا ہو جاتا ہے اے اللہ۔ مکمل عافیتوں کے فیصلے فرما دیجئے، مکمل تندرستی دے دیجئے یا اللہ۔ ہمارے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کو یا اللہ شفا عطا فرما دیجئے اے اللہ۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ مرد و زن جو بھی بیمار ہے یا اللہ ان سب کو عافیت عطا فرما دیجئے، سب کے لیے تندرستی کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمارے بہنوئی کی والدہ محترمہ ہماری مامی امینہ ماسی کو اور خالہ کو بھی یا اللہ تندرستی دے دیجئے، ان کی عمر میں برکت دے دیجئے، ان کی بڑھاپے کی لاج رکھ لیجئے اور مولا تندرستی کے ساتھ عافیتوں کے ساتھ رکھیے اور کلمہ ایمان پر ہم سب کو موت نصیب فرمائیے اے اللہ۔ خاتمہ بالخیر فرمائیے یا اللہ۔ ہمارے ماسٹر صاحب کو، ہمارے امیر صاحب کو بھی تندرستی عطا فرمائیے، عمر میں برکت عطا فرمائیے اے اللہ۔ اے اللہ عمر کی درازگی کی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ، ان کو بھی تندرستی کے ساتھ عمر میں درازگی عطا فرمائیے۔ ہم سب کو یا اللہ عمر اس لیے دیجئے کہ ہم دین کی محنت کریں، دین کی محنت کریں یا اللہ، رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کی عبادت کریں یا اللہ۔ اس کے لیے ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں عافیتوں کے ساتھ جب تک جلائیے اور جب موت کا وقت آئے کلمہ ایمان کے ساتھ بلائیے۔ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہاں کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، جن کا ہم پر حق ہے، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے۔ ہم سے محبت کرنے والوں کو یا اللہ دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کی اولادوں میں یا اللہ علماء ربانیین پیدا فرمائیے، دین کے دائی اور شیدائی پیدا فرمائیے۔ ہم سب کو دین کی محنت کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرمائیے یا اللہ۔ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، مانگنے سے لے اپنی شان نشان عطا فرما دیجئے۔ دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فون کرو گائے رکشا لے رہا ان شاء اللہ آپ بھی خاص مبارک رہا